لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں کہ آپ بی جے پی کے بارے میں نہیں بولتے. ارے جتنا ہم مودی کے بارے میں بولتے شاید ہی کوئی بولتا ہو. کیا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ہم نے کہا تھا کہ مودی جی آپ دوبارہ پردھان منتری بن جائیں گے؟ کس نے کہا تھا؟ ملائم سنگھ یادو نے کہا تھا. کہ ہم نے پارلیمنٹ میں جا کر مودی جی کے گلے مل لیے؟ کون گلے ملا تھا؟ کہ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی میں مودی کو بلایا تھا؟ کس نے بلایا تھا؟ آپ سب کریں گے. آپ شادی میں بلائیں گے, آپ بولیں گے تم پردھان منتری بن جاؤ, تم گلے بھی ملیں گے, اور جب اویسی آ کر اتر پردیش کے مسلمانوں سے کہے گا کہ نیتا بنو, لیڈر بنو, قائد بنو, تو بولیں گے تمہارے ووٹ کاٹنے آیا ہے, تمہارا دشمن ہے. ہم تم کو ووٹ ڈالتے رہیں گے, ہم تمہارے لیے دری بچھائیں گے, تمہارے سر پر تاج رکھیں گے, اور ہم بھیک کا کاسا لے کر اپنے بچوں کی زندگی کی بھیک مانگیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم کو جمہوریت حق دیتی ہے کہ ہم اپنے مسائل کو حل کریں. آپ دیکھیے تلنگانہ میں ہم نے گورنمنٹ پر دباؤ ڈال کر وہاں پر تلنگانہ میں 60,000 مسلمان بچے اور بچیاں بغیر فیس دیے گورنمنٹ کے سکول میں پڑھتی ہیں, کلاس 6 سے کلاس 12ویں تک. بہترین سکول ہے. کیا اس طرح کا کام اتر پردیش میں نہیں کیا جا سکتا؟ کیا اب آپ کو بچوں کو, اپنے بچے اور بچیوں کو پڑھانے کا شوق نہیں ہے؟ ہر مسلمان کو ہے, مگر پیسے نہیں ہے پڑھانے کے لیے. حقیقت ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. اور پھر نہیں ہے کہ گائے کا گوشت کی بات کرو, ماب لنچنگ کی بات کرو, بھڑکاؤ, دشمنی پیدا کرو, کرکٹ میچ ہے تو بھی شمی کو بلیم کر دو. اور میرے عزیز دوستوں بزرگوں, ہم پر الزام لگتا ہے کہ ہم ہی جذباتی تقاریر کرتے ہیں, مگر آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے, آپ جانتے ہیں مولانا کلیم صدیقی کو؟ جانتے ہیں مولانا کلیم صدیقی کو؟ بھئی یہ سپا والے کیوں نہیں بولتے ان کے بارے میں؟ کیوں نہیں بولتے سماجوادی والے؟ بی ایس پی کیوں نہیں بولتی؟ آر ایل ڈی کیوں نہیں بولتی؟ کانگریس کیوں نہیں بولتی؟ اس لیے نہیں بولتے, جب جا کر پوچھو ان سے, ان کے نیتاؤں سے پوچھو, بولو نا مولانا کلیم صدیقی کے بارے میں, تو کہیں گے اگر کلیم صدیقی کے بارے میں بولا جائے گا تو یوگی اور مودی ناراض ہو جائیں گے, ہم کو ہندو بھائیوں کا ووٹ نہیں ملے گا. مولانا کلیم صدیقی کو ایک جھوٹے کیس میں گرفتار کیا گیا. مولانا کلیم صدیقی اور ان کے ساتھیوں پر ظلم کیا جا رہا ہے, اور اس کے خلاف اگر کسی نے آواز اٹھائی تو مجلس اتحاد المسلمین نے آواز اٹھائی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آج آپ دیکھیے کہ ہر چیز میں آپ کے سامنے کھل کر بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ ایک پیغام لے کر یہاں سے اٹھیں, تاکہ آپ آنے والے ودھان سبھا میں مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں. میں پھر سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ 2014 میں, 2017 میں, 2019 میں آپ نے نام نہاد سیکولر پارٹیوں کو ووٹ دیا, مگر یہ بی جے پی کو روکنے سے ناکام ثابت ہوئے. میرے بزرگوں, میری عزتدار ماں اور بہنوں, میرے قوم اور ملت کے غیور نوجوانوں, اس بار ایک مرتبہ مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرو, مجلس کا ساتھ دو. یاد رکھو, اگر آج سماجوادی, بی ایس پی, کانگریس, آر ایل ڈی میں اگر مسلمانوں کی طرف کوئی دیکھ رہے ہیں تو کیوں دیکھ رہے ہیں آپ کو معلوم؟ اگر مجلس اسد الدین اویسی یو پی کو نہیں آتا تو یہ مسلمانوں کی طرف دیکھتے بھی نہیں. ایک ایم پی ہیں سابقہ, ان کا بھی نام لینا نہیں چاہتا ہوں, وہ اپنے فیس بک پر مجلس کی تعریف لکھے اور اویسی کی تعریف لکھے. ہمارے ذمہ داروں نے ان سے رابطہ کیا اور بولا کہ صاحب آپ نے بڑی تعریف کی, تو کہا کہ تہجد میں اٹھا تھا, دل میں تکلیف ہو رہی تھی تو میں نے لکھ دیا. ہمارے لوگ خوش ہو گئے, میں مسکرا رہا تھا. میں کہا ٹھیک ہے. 2 دن کے بعد معلوم ہوا کہ اکھلیش یادو کے بغل میں کھڑے ہو کے فوٹو لے رہے ہیں. ہماری تعریف لکھیں گے تو اکھلیش بولے گا آجا میرے پاس. مجلس کے ڈر سے بلا رہے ہیں,
تو معلوم ہو گیا کہ اتر پردیش کے مسلمانوں نے مجلس اپنا گھر بنا چکی ہے، ایک مقام پیدا کر چکی ہے۔ اکھلیش یادو ہو، کانگریس ہو، RLD ہو، تم نیتاؤں کو لے رہو، میں جنتا کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ جنتا کے بغیر کوئی نیتا نہیں ہے، ٹھینگا رہتا ہے۔ جنتا ہے تو نیتا ہے، عوام ہے تو قائد ہے۔ عوام قائد کو بناتی ہے، جنتا نیتا کو بناتی ہے۔ آج اتر پردیش کی مسلمان جنتا اس بات کو طے کر چکی ہے کہ ہم اپنے نئے نیتا کو بنائیں گے، اپنی پارٹی کو مضبوط کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے صرف یہی گزارش ہے دوبارہ کہ مجلس کو مضبوط کریے، ہر بوتھ پر اپنی پارٹی کو مضبوط کریے۔ اگر میں آپ تک نہیں پہنچ سکا تو مجھے معاف کریے، مگر آپ سے ایک وعدہ کر رہا ہوں، میں صرف یہ الیکشن لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں مظفر نگر کے غیور مسلمانوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر جنہوں نے 8 سال پہلے جن پر مصائب اور مشکلات کے طوفانوں سے گزرنا پڑا، جن کو خاک اور خون کے دریاؤں سے گزرنا پڑا، میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اس بات کا آپ کو وعدہ کر رہا ہوں، الیکشن جتنے میری زندگی میں آئیں گے میں آتا رہوں گا اتر پردیش کو انشاءاللہ۔ میں صرف ایک الیکشن کے لیے نہیں آیا ہوں، اور اللہ میری نیت کو جانتا ہے، رب کریم میرے دل کا حال جانتا ہے۔ میری دل کی خواہش صرف یہی ہے کہ اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا، میں اس وقت کو قیمتی سمجھ کر بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے۔ اور کیسے بھارت کی جمہوریت مضبوط ہوگی؟ جب مسلمان اپنا نیتا بنائے گا، جب مسلمان اپنی پارٹی کو مضبوط بنائے گا، تب جمہوریت مضبوط ہوگی۔ اب جمہوریت مضبوط نہیں ہے، اب جمہوریت مضبوط نہیں ہے۔ ہم تو ان لوگوں کو کامیاب کرتے ہیں جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے آپ لوگوں کا سودا کر لیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین آپ کی جماعت ہے، آپ کی آواز ہے، اس کو مضبوط کریے۔ انشاءاللہ تعالی دوبارہ آؤں گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔